کتاب ہے فیضان معرفت، جلد اول 260 صفحے پر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا مغل بادشاہ شاہ جہاں جب یہ فوت ہونے لگا تو اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام دارا تھا اور دوسرے کا نام اورنگزیب تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حکومت مجھے ملے۔ وہ دارا حکومت میں آتا تو اسلامی شعار کو نقصان پہنچتا، اورنگزیب نیک آدمی اللہ والا، اس کو تقویت ملتی، اسلام کو تقویت ملتی، اسلامی شاعر کو تقویت ملتی۔ دہلی کے اندر ایک بزرگ اللہ والا آیا، لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ والا ہے۔ دارا چل پڑا، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ شہزادہ آیا ہوا ہے، تو انہوں نے بڑھ کر استقبال کیا اور فرمایا کہ آپ اس گدی پہ بیٹھ جائیں۔ جس مسلط پہ حضرت بیٹھے تھے فرمایا آپ اس گدی پہ بیٹھ جائیں۔ دارا نے کہا حضرت میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت نے اصرار کیا مگر اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ مختلف امور پہ باتیں ہوتی رہیں۔ جب وہ جانے لگا تو کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ حکومت مجھے مل جائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم اپنی گدی پر بٹھا کر آپ کو حکومت دینا چاہتے تھے مگر آپ نے تو انکار کر دیا، اب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ افسوس کرتا ہوا چلا گیا۔ پھر باری تھی اورنگزیب کی، وہ حاضر خدمت ہوا۔ بادشاہ نے بڑھ کر اللہ والے نے بڑھ کر اس کے استقبال کیا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور کہا کہ آپ میری مسند پہ بیٹھ جائیں، میری گدی پہ بیٹھ جائیں۔ کہا حضرت یہ گستاخی ہم سے تو نہیں ہوتی۔ کہا میں حکم دے رہا ہوں نا۔ پھر الامر فوق الادب کے تحت اس پہ بیٹھ گئے۔ یہاں بھی مختلف امور پہ بات ہوتی رہی۔ جب اورنگزیب جانے لگا کہا حضرت دعا کیجئے اللہ مجھے تاج و تخت عطا کرے۔ تو اللہ والے نے فرمایا بھائی ہم نے تو اپنی گدی پر بٹھا کر آپ کو تخت پہ بٹھا دیا ہے، تاج ہم نہیں رکھ سکتے۔ تاج وہ آپ کا جو وضو کرانے والا غلام ہے نا، اگر وہ امامہ آپ کے سر پہ رکھ دے تو آپ کو تاج بھی مل جائے گا۔ یہ حیران ہو گیا اورنگزیب کہ جو میرا خادم ہے، جو میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے، جو مجھے وضو کراتا ہے، فرمایا ہاں اگر وہ پگڑی آپ کے سر پہ رکھ دے نا، تخت تو ہم نے دے دیا ہے، تاج وہ دے سکتا ہے آپ کو۔ چلا گیا، وضو کرایا اس بندے نے، اس کے بعد فرمایا امامہ ہمارے سر پہ رکھ دو۔ اس نے کہا میری کیا مجال شہزادہ، میری کیا مجال کہ میں آپ کے سر پہ غلام نوکر ہو کر آپ کے سر پہ امامہ بدواؤں۔ فرمایا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ وہ بھانپ گیا کہ راز فاش ہو چکا ہے۔ اس نے امامہ رکھ دیا اور پھر وہاں سے وہ غائب ہو گیا، پھر ملا ہی نہیں۔ پھر اورنگزیب کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ یہ کہنے کا مقصد ہے ہمارے پاس، ہمارے بغل میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے قریب بیٹھنے والے، ہمارے ہمسائے، ہمارے دوست، ہمارے ملنے والے کتنے اللہ والے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، ہماری وہ آنکھ بھی نہیں ہوتی جو پرکھ سکے کہ یہ اللہ والا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں اتنی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ یہ کچھ بھی کہہ دے اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، اس کے قول کی لاج رکھ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ایمان والے کچھ ایسے ہیں اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، اگر وہ قسم بھی اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کا لاج رکھتے ہیں، اللہ ان کی قسم کا لاج رکھتے ہیں۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ایسا اللہ والا ہے کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے ہم اوج سریا پہ پہنچ سکتے ہیں، ہمارے حالات یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کی قدر کیجئے، نامعلوم کس میں اللہ پنہاں ہے۔